انہی کو ہفتوں میں خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری عبدالرحمان صاحب اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر کیونکہ وقت دعا ہے اور انشاءاللہ العزیز نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سب حضرات سے التماس ہے، گزارش ہے، محبت و پیار سے صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ فخر السادات شیخ المشائخ صدر علماء مشائخ کونسل آزاد کشمیر، چیئرمین زکوٰۃ آزاد کشمیر حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد عارف شاہ صاحب گیلانی مدد العالی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے سارے سادات علماء حفاظ اور پنڈال میں تشریف رکھنے والے سارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں اسی جگہ انہی گلیوں میں پھرنے والا آدمی ہوں، آپ کے لیے میں کوئی نیا نہیں۔ مجھے حکم دیا گیا چیلم کی محفل میں حضرت پیر صاحب نے تشریف لانا ہے اور مجھے حضرت پیر سائر رکن الدین رحمت اللہ علیہ کے ذریعے مناظر شریف کا تعارف ہوا اور میں عرسوں کے موقع پر کئی دفعہ وہاں حاضر ہوتا رہا۔ یہ گیلانی سادات یہ بڑے جرأت مند ہوتے ہیں، سلکہ شعار ہوتے ہیں اور پابند شریعت ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب قبلہ کو اللہ تعالیٰ نے چیئرمین زکوٰۃ کونسل کا یہ منصب عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے سرخرو ہو کر نکلے کی توفیق عطا فرمایا، جس طریقے سے صاحبزادہ فضل کریم رحمت اللہ علیہ فیصل آباد والے حضرت مہدی احد صاحب کے صاحبزادے، وہ اوقاف کے پنجاب کے چیئرمین بڑے تھے، وزیر بھی بڑے تھے اور ان کے جانے کے بعد آج دن تک اپنے کوئی بیگانہ بھی ان پر ہاتھ نہیں اٹھا سکا کہ انہوں نے یہ غلطی کی ہے، یہ مالی بددیانتی کی ہے، یہ خرابی کی ہے، یہ خرابی کی ہے۔ سارے لوگ وہابی بھی، شیعہ بھی اور جتنے بھی ہیں وہ سارے تعریف کرتے ہیں، وہ دنیا سے چلے بھی گئے۔ ہمارے علماء کا یہ کردار رہا، ہمارے مشائخ کی
ہمارے مشاہد کا یہ پورا امتیاز رہا ہے کہ کسی سرکاری منصب کو انہوں نے اپنی ذات، برادری، دوستوں، مریدوں کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ انہوں نے دیانتداری سے کام کیا، لوگوں کی دعائیں بھی حاصل کی اور حکومتوں کا اور بڑے اعتماد بھی رہا۔ اللہ تعالیٰ حضرت پیر سید عارفیہ صاحب کو اپنے اس عظیم منصب کو بہتر طریقے سے نبھانے بڑی نعتیں ہو چکی ہے اور اب رواج بھی نعتوں کا ہو گیا۔ نعت خان کے منہ سے شعر بعد میں نکلتا ہے اور بیلے پہلے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر عجیب عادت ہوتی ہے۔ ان محفلوں کو اس مقصد کے ساتھ ساتھ دینی مقاصد کے لیے بھی، تبلیغ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ آج ہمارے ایک عزیز محمد مظہر سروری، اللہ تعالیٰ ان کا قبر پر لاکھوں رحمتیں نازل کرے، ان کا چیلنج 3-4 مہینے پہلے ہم نے بھی والد صاحب کا چیلنج کیا تھا۔ بندہ تھا وہ کہہ رہا تھا کہ 1500 آدمی یا کروڑ میں کھانا کھایا ہے۔ 12 بجے کا ہم نے اعلان کیا تھا دعا کا، 12 بجے دعا کر کے کھانا کھایا اور پھر آرام سکون سے ہم فارغ ہوئے۔ وقت کی پابندی یہ زندہ قوم کی نشانی ہوتی ہے، وہ وقت کی پابندی کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور اپنوں کو یاد بھی کرتے ہیں۔ آج کی محفل کے میرے نزدیک چند عنوان بن گئے۔ محفل میلاد بھی لکھا ہے، اصال ثواب کی محفل بھی ہے اور سادات کو خراج عقیدت بھی ہے۔ سادات یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو صبیانکم، اپنی اولادوں کو حکم دو بصلاۃ، 3 باتوں کا۔ اپنی اولاد جس وقت چھوٹی ہو، جس وقت وہ چھوٹی ہو تو انہیں جیسے کلمے یاد کراتے ہو، جیسے نماز یاد کراتے ہو، جیسے قرآن پاک میں سے پڑھاتے ہو، جیسے جھوٹ سے بچنے کا کہتے ہو، جیسے سچ کہنے کا کہتے ہو، یہ بڑوں کا ادب کرنے کا، چھوٹوں پر شفقت کرنے کا کہتے ہو، ایسے اپنی اولاد کو یہ بھی سکھایا کرو قرآن پاک پڑھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنی اور حضور کی اولاد کا بھی احترام کرنا۔ حضور کی اولاد کا احترام، سادات، ان کی محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا ایمان ہے۔ سید کی عزت کرنا، سید کا احترام کرنا یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے اور ہمارے بزرگوں نے احترام سادات کر کے دکھایا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر حاضر ہو رہے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی موجود ہے اور یہ بھی اس لیے کہہ رہا ہوں دربار عالیہ نقشبندیہ پناہ شریف یہ نقشبندی سلسلے کا دربار ہے اور الحمدللہ جہاں ہمیں نقشبندیوں کے ساتھ پیار ہے وہاں ہم چشتیوں کے ساتھ بھی پیار رکھتے ہیں، وہاں ہم جتنے بھی سلاسل ہیں چاہے وہ قادری ہو، چاہے وہ چشتی ہو، چاہے وہ سہروردی ہو، سب کی محبت ہمارے ساتھ اور وہ محبت ایسی ہے جیسے حضرت صدیق اکبر اور حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عثمان غنی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کے درمیان۔ یہ تو یاد رکھیں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک طرف صدیق اکبر کی جان بتائی ہے، دوسری طرف علی المرتضیٰ کی جان۔
ایک جب حضرت عمر کو کہا ہے الشیطان یفر من ذل عمر، شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگ جاتا ہے۔ وہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عیسائیوں کے وفد کے ساتھ مباہلہ کرنا چاہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل ونجعل لعنۃ الکاذبین۔ ہم اپنے گھر والوں کو بلائیں گے، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں گے، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں گے، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، اور ہم خود آئیں گے اور تم خود آؤ، پھر مباہلہ کریں گے۔ اگلے دن دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں گھر، آپ کے ساتھ لشکر نہیں تھا، صفا نہیں تھی، لوگ نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑا ہوا، حضرات حسن اور حسین یہ ساتھ چل رہے ہیں، اور خاتون جنت وہ پیچھے آ رہی ہے پردے میں۔ عیسائیوں کے پادری نے دیکھا اور اس نے کہا یہاں سے واپس چلو، واپس چلو، واپس چلو، اللہ کی قسم میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر انہوں نے ایک دفعہ اللہ کے رسول نے امین دعا مانگی اور ان لوگوں نے اس پر امین کہہ دی تو اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا اور قیامت تک کوئی عیسائی باقی نہیں رہے۔ اس موقع پر سرکار نے حضرت علی المرتضیٰ، وہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی یہ شان ہے، سرکار تشریف فرما ہے، حضرت علی المرتضیٰ تشریف فرما ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انور ان کی گود میں رکھا ہوا ہے، عصر کی نماز کا وقت ہے، سورج نیچے نیچے جا رہا ہے اور آخر غروب ہو گیا، غروب ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ نماز بھی پڑھنی ہے لیکن جگایا نہیں، خدمت رسول سب سے آگے ہے، اطاعت رسول سب سے آگے ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت یہ سب سے آگے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، ارشاد میں علی پریشان ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہو گیا، نماز نہیں پڑھ سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضا پڑھنا چاہتے ہو یا ادا پڑھنا چاہتے ہو؟ سورج غروب ہو جائے اس وقت نماز پڑھی جائے، وہ قضا ہوتی ہے، سورج واپس آ جائے اس وقت پڑھی جائے، وہ ادا ہوتی ہے۔ حضرت علی عرض کرنے لگے اللہ کے رسول آپ کو اللہ تعالیٰ نے تو طاقت دی ہے، آپ زمین کے بھی بادشاہ، آپ آسمانوں کے بھی بادشاہ، آپ مشرق اور مغرب سب کے بادشاہ ہیں، یا رسول اللہ سورج واپس آ جائے ادا کرنا تو زیادہ اچھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کیا، وہ عصر کے برابر آ گیا، عصر کے وقت آ گیا، اور حضرت علی المرتضیٰ نے نماز ادا کر یہ ان ذوات مقدسہ کی عزت ہے اور اکرام ہے اور ان کی شان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں اور اسی خاندان کے چشم و چراغ ہے حضرت پیر سید محمد عارف صاحب، مرد مجاہد مولانا محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے ایک دفعہ کہنے لگے، انہوں نے کہا کوٹری میں بڑے سنی، لیکن جب ربیع الاول کا جلوس نکالنا ہوتا ہے تو پھر جلوس کے راسوسوں پر، چباروں پر، بلڈنگوں پر بیٹھ کر حضرت پیر سید سرور شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفت ذکر پیر سید محمد عارف صاحب، ان کا عالمی مجھے آ کر کہتا ہے مولوی اسلم زندہ ہوتا جلوس کر دیا، دلیری نہ جلوس کر دیا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کوٹری میں سارے ہیں۔ یا رسول اللہ زندہ باد، اور مولوی اسلم زندہ رہا،
جسم میں جان رکھیا اگر تھوڑا نا تھوڑی طرف اسے میری نظر نہ تکیا کہ اصل تیرے کو پہنچے بھی مولوی اسلم صاحب کہنے لگے مجھے ان سادات کے ساتھ اس لیے پیار ہے، اس لیے پیار ہے کہ یہ میری ڈھارس کرتے ہیں۔ میں ایک مسکین آدمی ہوں، وہاں سارے لوگ ہیں، مخالف جلوس کے بڑے ہیں، لیکن میں جلوس نظرواتا ہوں اور وہاں جلوس ہوتا ہے۔ پیر صدر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ دلیر مرد، یہ حضرت علی المرتضیٰ کا خوف ان کی رگوں میں ملتا ہے۔ یہ کہتے ہیں اور بلند آواز اور کہتے ہیں مولوی اسلم ڈریا نا، مولوی اسلم ڈریا نا، واقعہ نا بعض ساتھی ایسے بھی ہونے بعض ساتھی ایسے بھی ہونے یہ کلینڈر نہیں کرا آخنے استاد جی آمن دیو آمن دیو آمن دیو جس پر دہی ریڈی ہے اس کا آخنے جاون دیو جاون دیو جاون دیو کسی ایک اور کا بات کسی اور کی بات ہے اس کا کیا ساری زندگی ختم نبوت کی تقریر کے لیے کہ سنیا ہمیشہ آتا شاہ جی زندہ آباد شاہ جی زندہ آباد شاہ جی زندہ آباد شاہ جی زندہ آباد کہ جس طرح پولیس میں نو رہ کے کہ جیل میں جانی ہے اسے آنے شاہ جی کچھ جاؤ تا اثر کرنا کچھ جاؤ اثر کرنا ملے اثر کرنا ملے ایسے مکمل ساتھی یہ بہت کم ملتے ہیں اور یہ سادات کا یاد ہے کہ یہ مشکل وقت میں بھی آتا ہے ماشاءاللہ 2 مہینہ ہونے اس سے کڑا بنا رکھا ہے اچھا دار مہربانی دوسرے مہینہ میں جس سوال ہونا تو میں بات کروں تو میں یاد کر مجھے بھی ویسے تو ہمیں سب سیدوں کے ساتھ پیار ہے سب سیدوں کے ساتھ پیار ہے لیکن پناہ شریف کے سیدوں کے ساتھ ہمیں ڈبل سے بھی زیادہ پیار ہے ڈبل سے بھی زیادہ پیار ہے اسی لیے پیار ہے کہ یہ پکے کٹر سنی ہیں اور سنیت کے لیے بھی کام کرتے ہیں تاریخ نظام مصطفیٰ کے لیے جتنا کام پیر سید محمد عارف نے کیا ہے آزاد کشمیر میں اور پھر سرکار عبدالقیوم صاحب کی موجودگی میں سرکار سکندر صاحب کی موجودگی میں جو سخت اور سخت سے سخت تقریریں پیر سید عارف نے کی ہے یہ انہی کا گزارا ہے یہی کر سکے باقی اور مجھے ہمیں ان کے ساتھ بھی پیار ہے آپ میں چند باتیں محمد سربری کی روح کو اظہار ثواب کے لیے پڑھ کر آپ سے اجازت لیتا ہوں سامعین محترم میں نے سورہ حشر کی غالباً آیت نمبر 10 وہ پڑھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ بعد میں آنے والے یقولون دعائیں مانگتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان اے اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے جو پہلے ساتھی چلے گئے ان کی بخشش کی تو بعد میں آنے والے ان کو حق ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ چلے جانے والوں کے لیے فوت ہونے والوں کے لیے دعائیں کریں اور یہی دعائیں یہی سال ثواب ہے ان کے لیے قرآن پاک پڑھنا ان کے لیے دعائیں کرنا ان کے لیے بخشی مانگنا یہ ان کو فائدہ دیتا ہے اور اہل سنت و جماعت کا یہ بلیغ ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا عقیدہ یہ نہیں مری گیا مردود کہ نہ فاتحہ تو نہ درود بلکہ ہم کہتے ہیں جب تک زندہ ہے اس کا علاج کرو اس کی مدد کرو اور جب وہ اپنے وقت پہ فوت ہو گیا ہے تو اب اس کی قبر میں اصالِ ثواب کرو اور ثواب کو جاؤ اور وہ تمہارے اصالِ ثواب سے اتنا خوش ہوتا ہے جیسے کسی کو خوش کا دولت کثیر تعداد چوتھے کا خط پڑھانا 15ویں کا پڑھانا 35ویں کا 40ویں کا سالانہ یہ سارے کے سارے جائز ہیں یہ اصالِ ثواب کے طریقے ہیں اور اصالِ ثواب ہمیشہ جائز ہوتا ہے بلکہ قرآن پاک نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت بخاری شریف کے حدیث بیان کر رہا ہوں، یا رسول اللہ پانی کم ہو گیا، یا پانی بھی کم ہو رہا، کھانا ختم ہو گیا. آپ نے فرمایا کوئی چند کھجوریں ہیں کسی کے پاس کوئی کھانے کی تھوڑی سی کھجوریں، تھوڑا سا کھانے کا جو سامان جمع کیا گیا، اور 1500 سے زیادہ یا 1600 سے زیادہ یہ سب اصحاب تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت عمر یہ بیان کر رہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں برکت کے لیے دعا کی، برکت کے لیے دعا کی، اور وہ تھوڑا سا کھانا سارے رشتوں نے کھا بھی لیا اور اپنے پاس جمع بھی کیا. پتہ یہ چلا کہ کھانا رکھ کر اس پر دعا مانگنا، سامنے رکھ کر اس پر دعا مانگنا، یہ سنت رسول ہے، یہ سنت رسول ہے. اگر اس کو برا کہے تو وہ ٹھیک نہیں کہتا بلکہ غلط کہتا ہے. آج یہ سارے کا سارا جو سلسلہ ہو رہا ہے، جتنے آپ بیٹھے ہوئے ہو، جتنے بیان کرنے والے ہیں، جن کے لیے اہتمام کیا جا رہا ہے، اللہ کی رحمت وسیع ہے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ ثواب کے خزانے بھیج رہا ہے، اور جتنا ان کو مل رہا ہے اتنا آپ کو دے رہا ہے ثواب. سمجھ محترم، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. میں کچھ باتیں زیادہ کر گیا ہوں، سردار کی موجودگی میں زیادہ باتیں میں نہیں کرتا، اور پھر ان سے سننے کا شوق ہوتا ہے. میں اس محفل کی جتنی انتظامیہ ہے، جناب اور آپ کے ساتھی مامور صاحب، عاقب صاحب اور ساتھی ان کے مامور صاحب، اور جتنے اس محفل کو کامیاب کر رہے ہیں، یاسر صاحب اے میرا گاؤں ہے لیکن نام مجھے پیر عالم کیسا بتا رہا، یہ میری کمزوری ہے، میری کمزوری ہے. 25 سال ہو گئے میں یاد چلا گیا، جو جوان تھے وہ بوڑھے ہو گئے اور جو بچے تھے وہ جوان ہو گئے. اب مجھے نام بھی یاد نہیں رہتے اور شکلیں بھی یاد نہیں رہتی. تو میں ان نوجوانوں کی تنظیم کو دیکھ کر، ان کے جذبے کو دیکھ کر، ان کی پیرخانی کے ساتھ محبت کو دیکھ کر، اور ان کے نظم و نثر کو دیکھ کر، اور ان کی یکجہتی کو دیکھ کر، ان کے اتحاد کو دیکھ کر ہمیشہ دیکھتا ہوں، اور آج بھی دیکھا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ ہمارے نوجوان ذرا نم ہو تو بہت زرخیز ہے ساتھی. یہ راشد کا فیض ہے، اور وہ فیض ان کے ان مریضوں میں بول رہا ہے. اور پھر یہ کہ اضافی بات یہ کہ سید ہمیشہ سفیر ہوتے ہیں. سیدوں نے دین کے لیے جانیں بھی دی ہیں، اولادیں بھی دی. سید ہمیشہ سفیر ہوتے ہیں، اور اس سخاوت کی میں برطانیہ میں ہوتا ہوں تو سید جیلانی کو دیکھتا ہوں. جتنے علماء کثیر تعداد میں اسٹیج پر ہوتے ہیں، 200 250 300 قوم، ہر ایک کو ملتا ہے. یہ ان کی فیاضی ہے. پھر سید احمد صاحب جاتے ہیں، گجراتی فوت ہو گئے وہ بھی، اور پھر میں نے یہاں مشاہدہ کیا، باضابطہ محفل میں یہاں مشاہدہ کیا کہ شاہ صاحب قبلہ کی اپنے مریدین کو تربیت دی. تربیت ہی نہیں ہمیشہ دینے لیا ہونی چاہیے. ہمیشہ ایک پیر صاحب حریف بیٹھے ہوئے صاحب، پیر صاحب اپنے مزمل شاہ جی گزر ہے، تھوڑے سے بیٹھو، میں پیسے سے دینے تو میں نے جمع کرا. مزمل صاحب بڑے انہیں حضرت یہ آتے پیسے لینے والے بنے، اسے پیسے لینے ہی آج دینے والے آج دینے والے انہیں مزمل شاہ جی ہمیں نہ یہ دلہ کر دے رہے. یہ سادات دینے والے نہیں ہیں، دینے والے بھی ہیں. جس دن ان کی والدہ مرحومہ منصورہ سید محمود شاہ صاحب کی والدہ بھی اور ان کی سوتیلی واسطہ فوت ہوئی، ہم موجود تھے، اور میں وہاں کتنی دنیا کھانا کھا رہی. انسان تھے، کھانا ہی کھانا، ہر طرف سے کھانا تھا. اور ہر 11ویں کے موقع پر ہر دن جو لوگ کھلانے والے ہوتے ہیں وہ کھا رہے ہوتے ہیں. وہاں وقت کی قید نہیں، دعا کی قید نہیں، سالانہ عرس پر دعا مقصد ہے، پھر کھانا شروع.
یہ نہیں ہے، بلکہ وہاں دعا ہوتی رہتی ہے اور کھانا تقسیم ہوتی ہے۔ اور یہ اتنا بڑا عرص 3 دن متواتر چلتا رہا، متواتر۔ میں اس وقت کو بھی دیکھ رہا ہوں، دیکھا تھا میں جب کھانا روٹیاں پکتی تھی اور گوشت ہوتا تھا، اور اب بھی جب چاول پکتے ہیں تو اتنا بڑا لنگر چلانا یہ اللہ تعالیٰ نے انہی کو طاقت دی، انہی کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی، کرنا بہت مشکل ہے۔ سارے چودھری بھی آئے ہوئے، راجے بھی آئے ہوئے، سارے ملک بھی آئے ہوئے، بڑے بڑے سلطان بھی آئے ہوئے، بندہ کار 10 آئی جانا بغیر اطلاع دیتے ہیں تو روٹی کھلانا مشکل ہو جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستان عالیہ پناہ شریف۔ روٹی کھلانا مشکل ہو جاتا۔ جنانی آسی پڑھاتی یا آسی دسیا سے میں طریقے کی سب کھائی تک ہوں اور کوئی ہوگانے والا اور بات ایسی، لیکن یہ پڑائی شریف کا لنگر جو پہاڑوں کے بیچ میں گرا ہوا ہے، ارچر پہاڑ ہے، اب جانے کی صورت ہوئی ہے۔ ہم تو وہاں پیدل بھی گئے، ہم وہاں پیدل جاتے تھے لوگ اور نالے سے گزر کر جاتے تھے، مشکل تھا، وہاں کوئی پیداوار نظر نہیں آتی، کچھ بھی نہیں، لیکن جنگل میں منگل لگا ہوا ہے اور بہت سے لنگر دن اور رات کو چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دربار کے فیضان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ اور متعدد اموات بھی وہاں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو دنیا سے جانے والے ہیں ان کے درجات میں ترقی عطا فرمائے، اور پیر سید محمد کو اور ان کے سارے خاندان کو اللہ تعالیٰ لمبی لمبی عمر عطا فرمائے، اور دین کی اسی طریقے سے بلکہ دن بدن بڑھ کر خدمت کرنے اور خاندان، اور یہ خاندان پناہ شریف والا اللہ تعالیٰ اس لیے ان کو اتنی دعائیں بار بار نکلتی ہیں، یہ جرت والا ہے، یہ سفری خاندان ہے، یہ سید خاندان ہے، یہ غوث آدم کی اولاد ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد ہے۔ ان کے رنگوں میں وہ خون رسول دوڑ رہا، خون علی دوڑ رہا، خون فاطمہ الزہرا دوڑ رہا، اور یہ جو بات کرتے ہیں نا عقیدے کے لیے یہ ڈٹ جاتے ہیں، ہر کو بس نہیں دیتے، یہ ڈٹ جاتے ہیں، اور پھر نظام مصطفیٰ کے لیے تن من دھن کی بازیاں لگا دیتے ہیں اور پیچھے نہیں ہٹتے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی جو آپ نے محنت کی ہے خود گھر والوں کو اور گاؤں والوں کو جو یکجہتی دکھائی ہے آپ نے، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ عزیز محمد فضل سروری، میرا اس دفعہ زیادہ قیام ہو گیا ہے پاکستان میں، میں ان کے جنازے میں بھی شامل تھا۔ حضرت صاحب سکولہ نے مہربانی فرمائی، مجھے کچھ بیان کرنے کا موقع بھی دیا، اور آج میں ان کی چیل میں بھی موجود ہوں اور آپ کی موجودگی میں کچھ بیان کرنے کا موقع ملا۔ اگر میری زبان سے کوئی غلط جملہ نکل گیا ہو، اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف فرمائے، آپ بھی اور میں پھر دعا گو ہوں دربار عالیہ پناہ شریف کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے فیض کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔